اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القیامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القیامہ کی ابتدائی 15 آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ درس میں الحمدللہ سورۃ المدثر مکمل ہوئی اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو جو جاندار تھے، ایک جنگلی گدھا اور ایک شیر، اس کا ذکر کیا تھا۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں بارہا بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، کسی نہ کسی حکمت کے تحت جو ہے اللہ نے ان کی مثال جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کی خاطر کوئی بھی مثال اللہ جو ہے وہ بیان فرمائے، خواہ وہ مثال کس کی ہو، مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ حقیر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے یہ جو ہے حق ہے، برحق ہے یہ مثال۔ اور باقی جو کافر ہیں تو فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے جو ہے وہ کیا مراد جو ہے وہ لیا ہے۔ تو پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بعض صورتیں ایسی ملیں گی کہ جن کے نام ہی جانوروں کے نام پر ہیں، اور بعض آیات میں جو ہے مختلف جانداروں کا، جانوروں کا ذکر ہے۔ تو جو صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں جیسے سورہ بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اسی طرح سورۃ الفیل، ہاتھی کو کہتے ہیں فیل، اسی طرح سورۃ النحل، شہد کی مکھی، پھر سورہ عنکبوت قرآن کریم میں ہے، پھر سورہ نمل، اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو، عنکبوت مکڑی کو۔ اس کے علاوہ مختلف پرندوں کا ذکر ہے، ابابیل کا ہے، سلویٰ جو بنی اسرائیل پر اللہ نے من و سلویٰ جو اسے عطا کیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں سلویٰ جو تھا وہ بٹیر یا اس قسم کا کوئی حلال پرندہ تھا۔ اسی طرح ہدہد کا ذکر پرندے کے طور پر قرآن کریم میں ہے، اور ایک غراب کوے کا ذکر بھی قرآن کریم میں جو ہے موجود ہے۔ تو جو پانی کے جانور ہیں، نون اور حوت، یہ بھی مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضفادع یہ مینڈک، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو سورہ بقرہ کی جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو بعوض یعنی مچھر کا جو ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کی
آیت میں جو ہے یہ موجود ہے، 6ٹھی آیت ہے۔ ذباب مکھی کا ذکر سورہ حج کی 73 نمبر آیت میں ہے۔ نحل یعنی شہد کی مکھی، اس کا ذکر سورہ نحل میں 68 نمبر آیت میں۔ پھر عنکبوت مکڑی کا ذکر سورہ عنکبوت کی 41 نمبر آیت میں۔ جراد یہ جو ٹڈی ہوتی ہے، اس کا ذکر سورہ اعراف کی 133 نمبر آیت میں۔ نمل چیونٹی کا ذکر سورہ نمل کی 18ویں آیت میں۔ فراش تتلی یا پراگندے کو جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس کا ذکر سورہ قاریہ کی 4تھی آیت میں۔ کمل یہ جوں کو کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ اعراف ہی کی 133 نمبر آیت۔ ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 107۔ یعنی یہ تمام حشرات کا ذکر قرآن کریم میں جس مقام پہ ہے۔ پھر جو پالتو ذکر قرآن کریم میں، پالتو جو جانور ہیں ان کا ذکر قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں۔ بیغال کہتے ہیں عربی زبان میں خچر کو، یہ سورہ نحل کی 8ویں آیت میں۔ غنم نعجہ ضان اور معز یعنی بکرا اور بھیڑ وغیرہ، یہ سورہ انعام میں 143 نمبر آیت اور 146 نمبر آیت میں۔ اسی طرح بعیر اور جمل یہ اس کو کہتے ہیں، اونٹ کو کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ اعراف کی 40ویں آیت میں۔ بقرہ یعنی گائے کا ذکر سورہ بقرہ کی 70ویں آیت۔ عجل بچھڑے کو کہتے ہیں، گو سالہ جو ہے وہ بچھڑا، اس کا ذکر بھی سورہ ہود کی 69 نمبر آیت میں۔ حمار اور حمیر یہ گدھے کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے 259 نمبر آیت، اور نحل سورہ نحل کی 8ویں آیت میں۔ کلب کتے کو کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، اس کا ذکر سورہ اعراف کی 176 نمبر آیت۔ تو یہ کیا ہیں، سارے جانور، یہ پالتو جانور۔ پھر جنگلی جانور جو ہیں ان کا ذکر بھی قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں آیا۔ کسورا یہی سورہ مدثر جو پیچھے گزری آیت نمبر 51۔ خنزیر کا ذکر ہے، خنزیر سور کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیت۔ فیل یہ 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الفیل۔ قرادہ بندر کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ذکر ہے۔ ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں جو ہے اس کا ذکر ہے۔ خیر، آج کی جو صورت مبارکہ ہے سورۃ القیامہ، اس کی اور سورہ مدثر کی آپس میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا بہت سی آیات میں جو ہے وہ قیامت کا اور آخرت کا ذکر کیا، تو یہاں پر بھی سورۃ القیامہ میں بھی مضمون جو ہے وہ قیامت کا اور آخرت کے متعلق مضمون اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو بعض مفسرین اس کو لا جو عربی زبان میں نفی کے لیے آتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی، اور بعض اس کو زائد کہتے ہیں، معنی کرتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور بعض فرماتے ہیں کہ معنی یہ نفی میں ہی ہے، لا کا معنی ہوگا نہیں، یعنی کہ جس حقیقت قیامت اور آخرت اور بعث بعد الموت کا انکار کافر کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اقسم بیوم القیامہ، میں جو ہے وہ قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو یہ قیامت کے دن کی قسم اللہ نے کھائی، کسی بھی چیز کی قسم کھائی جائے تو اس کو گواہ بنانا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کس ارادے سے اللہ نے کس قصد سے قسم کھائی، یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ تو یہ مفسرین کرام کے جو ہے وہ اقوال ہیں، اور یہ پہلے بھی میں مسئلہ بیان کر چکا قسم کھانے کے
مسائل کے ضمن میں کہ اللہ اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی جو ہے نام کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے اور اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس کی قسم کھائے، یہ اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ قرآن کریم میں بارہا یوم القیامہ، کہیں بھی یوم القیامہ اور کہیں و یوم القیامہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یعنی قیامت کے دن کے جو الفاظ ہیں 70 بار جو ہے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ سورہ بقرہ سے لے کے آخر قرآن تک مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ کے الفاظ جو ہے 70 مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو پہلی قسم کھائی قیامت کے دن کی، آگے فرمایا والا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی ہے نفس امارہ، کہتے ہیں عام طور پر بچپن میں کیونکہ انسان کا دھیان کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے اور عمومی طور پر بھی انسان جو ہے ان کا دھیان باطل باتوں کی طرف ہوتا ہے، تو خاص بچپن کے زندگی میں اور پھر عمومی لوگوں کے دلوں میں بھی کیا ہے وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات کی طرف اس کو ابھارنے والا جو مادہ ہے جو نفس ہے یہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے کہ جب شعور کی منزل آتی ہے تو انسان کے اندر پھر نیکی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو نیکی اور بدی کا جو امتیاز ہے اس میں فرق معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان پختہ عمر میں آتا ہے شعور اس کو ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی برائی کی طرف جائے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ یہ جو ملامت کرنے والی منزل ہے یہ نفس لوامہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ نفس، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے قیامت کے دن جو ہے ہر نفس وہ نفس لوامہ بن جائے گا۔ بھائی جو بدکار تھا، جو نافرمان تھا، کافر مشرک تھا، وہ تو ملامت کرے گا ہی اپنے آپ کو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں ایمان نہیں لایا اور اطاعت و فرما برداری نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ ہم نے نیکی کے اعمال زیادہ کیوں نہیں کیے۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ایسی نوازش اور عطا ہو رہی ہے، عنایت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ ہماری نیکیاں کم ہیں، ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا جو ہے وہ نہیں کیا۔ تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، اس کا بھی قرآن کریم میں جو ہے وہ ذکر ہے 30ویں پارے میں۔ تو تیسری حالت کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، کہ انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جب شیطان اس کی وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کی طرف اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ کیا شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طور پہ بنا ہوتا ہے، تو وہ آگاہ ہو جاتا ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، یعنی 3 نفس کی اقسام ہوگی، ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر میں نفس لوامہ کا ذکر کیا، نفس امارہ یا نفس مطمئنہ کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جس طرح قیامت کا ذکر جو ہے یہ آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے انسان آخرت کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو برائی سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ تو نفس لوامہ کا ذکر بھی اللہ نے قیامت کے ساتھ اس لیے کر دیا کہ جب نفس لوامہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے بھی آخرت کی جو ہے وہ یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے کہ کہیں میں جو ہے وہ آخرت میں میرا حال بھی وہ نفس لوامہ والا نہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کے ساتھ نفس لوامہ کو دونوں کو اکٹھے ذکر کر دیا۔ تو 2 بار 2 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ سچا وعدہ، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، لیکن کیا کہ میں نے اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور کہے گا کہ میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تو وسوسہ ہی ڈالا تھا، میں نے تو دل میں خیال ہی ڈالا تھا برائی کا، تو فاستجبتم لی، اور تم نے کیا کیا؟ میری بات کو جو ہے قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ نفس لوامہ کا جو حال ہے اللہ نے یہاں سورہ ابراہیم میں بھی لوامہ کا جو لفظ ہے اور ملامت کا جو لفظ ہے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ 2 چیزوں کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز اکٹھی نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو۔ یہ کافر کہتے تھے نا کہ کیسے جناب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ چورا چورا ہو جائیں گی، تو ہم جناب کیسے دوبارہ انسان جو ہے وہ بنا دیے جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ہر اچھائی برائی کا حساب ہمیں دینا ہے، پھر اس کی جزا بھی ہمیں ملنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو۔ اب یہ جو ایحسب کا جو جملہ ہے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ 4 جگہ پہ پورے قرآن کریم میں آیا ہے، ایحسب الانسان، ایحسب کا جو جملہ ہے، تو فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز اکٹھی نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو۔ قرآن کریم میں بارہا اور بھی بہت سے مقامات پہ اللہ نے انسان کی اس بد اعتقادی کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہ انسان ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔
سورہ اسراء آیت نمبر 49، یہاں بھی اللہ نے اسی بد اعتقادی کو ذکر کیا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اللہ نے فرمایا کفر کرنے والوں نے کہا کہ کیا جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر ہم نئی خلقت میں جو ہے وہ دوبارہ لٹائے جائیں گے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 98، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ پھر سورہ مؤمنون کی آیت 82، قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہنے لگے کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ صافات کی 16ویں آیت، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ پھر سورہ صافات ہی کی 53 نمبر آیت، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم بدلہ دیے جائیں گے، پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا ہمارے اعمال کا۔ سورہ واقعہ آیت 47، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مؤمنون کی آیت 35، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو تم دوبارہ جو ہے وہ نکالے جاؤ گے۔ یعنی یہ بارہا اللہ تعالیٰ نے اس بد اعتقادی کو جو ہے کافروں اور مشرکین کی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور روز جزا کو جھٹلایا۔ تو کیا فرمایا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز اکٹھی نہیں کریں گی اس کی ہڈیوں کو، بلا، ہاں کیوں نہیں، جی ہاں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں اس کے ایک ایک پور کو بنانے پر۔ اللہ نے کہا کہ ایک ایک، جس طرح انسان کہتا ہے نا کہ یار میرا تو آج ایک ایک جوڑ جو ہے وہ درد کر رہا ہے، پورا جسم ہی درد کر رہا ہے، ایسے اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم انسان کے ایک ایک پور کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو انسان کا فنگر پرنٹس ہے بالکل ہو بہو جس طرح دنیا میں، ایسے ہی اللہ دوبارہ اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ انسان کو پیدا کرے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اب ایک وجہ بتائی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، روز جزا کو جھٹلانے کی اللہ نے ایک وجہ بتائی کہ انسان روز جزا کو اس طریقے سے کیوں جھٹلا رہا ہے، کیوں انکار کر رہا ہے۔ بھائی وہ ذات کہ جس نے پہلی مرتبہ بغیر کسی سانچے نمونے کے جو انسان کو بنایا، تو وہ کیا دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے، اس پر تو اور زیادہ آسان ہے۔ تو یہ انسان کیوں اتنی جو ہے وہ اتنا نڈر کیوں ہو جاتا ہے، اللہ کے دیگر احکامات کا جہاں انکار کرتا ہے وہاں بعث بعد الموت، مرنے کی بعد کی زندگی کا کیوں انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ نے فرمایا کہ بلکہ انسان چاہتا ہے تاکہ وہ ڈٹھائی کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی میں بھی گناہ ہی کرتا رہے۔ وہ روز جزا کو اس لیے جٹلاتا ہے، اس کی تکذیب اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ آگے کی زندگی میں بھی ایسے جیسے اب زندگی گزارا ہے من مانی اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسی طرح آگے کی زندگی میں بھی ایسے ہی فسق و فجور میں گزار دے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب
آنکھیں جب نگاہیں چندیا جائیں گی، وخسف القمر، اور یہ جو چاند ہے یہ بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور فرمایا کہ جمع کر دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی جب چاند کی طرح سورج بھی بے نور ہو جائے گا، اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فرمایا جب جو ہے آنکھیں چندیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جو ہے وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان این المفر، انسان کہے گا کہ بھاگنے کی اس دن، انسان کیا کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کوئی راستہ مجھے بتاؤ کہ میں وہاں فرار ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑے نہ ہونا پڑے اللہ کے حضور۔ روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک جان نہیں چھوٹنی جب تک کہ ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں تنہا کھڑے ہو کر ہر بات کا سوال کا جواب نہیں دے دیتا، جان جو ہے وہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ کر جو ہے وہ کہاں جائے، کلا لا وزر، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے، بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، فرمایا تیرے رب کی طرف ہی اس دن جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، کہ اسی کی طرف جہاں بھی انسان اس دن بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی، انسان کہیں بھی جو ہے بھاگ نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو تھا نا کہ انسان بڑی بڑی ایسی مثالیں، بڑے بڑے شاطر، بڑے بڑے چلاک جو ہے وہ مجرم ہوتے، پولیس جناب ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، عدالتیں زمین چھان مارتی ہیں لیکن مجرم نہیں ملتے، وہ جناب یا تو وہ بالکل ٹنڈ کرا کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑی بڑی لمبی لٹیں جناب رکھ لیں گے، یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جس ملک میں جرم کیا ہوتا ہے وہ بیچارے وہ زمین جو ہے وہ چھان مارتے ہیں۔ تو لیکن وہاں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اب جو ٹھہرنے کی جگہ وہ تیرے رب کے پاس ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خبردار کر دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے فرمایا اسے خبر کر دی جائے گی۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، بلکہ انسان خود ہی اپنی ذات کے بارے میں خوب واقف ہے، انسان کو پتہ ہے وہ کیا کر کے آیا، اب اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہر انسان کو پتہ ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ اب بہانے بنائے، ہر انسان کو خود پتہ ہے کہ اب اس نے جو بویا ہے اب اس نے وہی کاٹنا ہے۔ تو یہ سورہ قیامہ کیا ہے، اس کی 40 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور 2 رکوع ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور صورت ہے، 30واں پارہ شروع ہوتے ہی، سورۃ النبأ عما یتساءلون۔ تو پورے قرآن کریم میں 2 صورتیں ہیں جن کی 40 آیات ہیں، ایک تو یہ سورہ قیامہ اور دوسری ہے 30ویں پارے کی پہلی صورت سورہ نبأ، ان دونوں کی جو ہے وہ 40 آیات ہیں۔ باقی میں نے عرض کی تھی آغاز میں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے جن جن حیوانات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کچھ معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ایک
مولانا تھے مولانا عبد الماجد دریابادی۔ تو یہ تقریباً پاکستان بننے کے بعد کی جو ہے ان کی علمی خدمات بھی ہیں، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کی شخصیت ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی حیوانات قرآنی، حیوانات قرآنی 1954 میں ایک کتاب لکھی حیوانات قرآنی، اور ان کی ایک تفسیر بھی ہے تفسیر القرآن۔ تو قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کے بعد انہوں نے پھر یہ 1954 میں کتاب لکھی حیوانات قرآنی، چھوٹی سی کتاب ہے، یہ بھی پڑھنے کے جو ہے وہ لائق ہے، بہترین جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو الحمدللہ سورہ قیامہ کا آغاز اور ابتدائی 15 جو آیات ہیں ان کا ترجمہ تفسیر مکمل ہوا۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا اور اللہ قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔